الدين عند الله الإسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی علوم کے تعارف کے سلسلے میں آج ہمارا دوسرا موضوع ہے علم حدیث۔ ہم علم حدیث پر بھی 3 حصوں میں بات کریں گے۔ آج کے اس پہلے حصے میں ہمارا ٹاپک ہے علم حدیث کا معنی و مفہوم، علم حدیث کی اقسام۔ سب سے پہلے آتے ہیں حدیث کا معنی و مفہوم کیا ہے۔ حدیث کا لغوی معنی: عربی لغت کی کتابوں میں حدیث کے معنی جدید بات، داستان اور حکایت کے کیے گئے ہیں، کیونکہ اہل سنت علماء کی اکثریت کا خیال ہے قرآن قدیم ہے۔ اس لحاظ سے جو احکام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے صادر ہوتے ہیں انہیں بمقابلہ قرآن جو کہ قدیم ہے حدیث کہا جاتا ہے۔ حدیث کا اصطلاحی معنی: اسلامی تمدن اور علوم دینیہ کی اصطلاح میں حدیث کا اطلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے منقول فرامین یا ان کی سیرت و عمل یا ان کے تائید کردہ اعمال پر ہوتا ہے۔ حدیث ہی کے معنی میں لفظ روایت کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، البتہ بعض اوقات یہ 2 الفاظ مختلف معنی میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی لفظ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ علیہم السلام کا کلام نقل کرنے کے معنی میں آتا ہے، اور لفظ روایت کلام معصوم اور غیر معصوم، تاریخ، واقعہ یا حادثہ وغیرہ نقل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حدیث کو خبر بھی کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں علم حدیث کی اقسام کی طرف۔ عام طور پر علم حدیث کی 2 قسمیں بیان کی جاتی ہیں: درایت حدیث اور علم روایت حدیث۔ علم درایت حدیث وہ علم ہے جس میں حدیث کی سند، متن، حدیث کے فہم اور حدیث کو نقل کرنے کے آداب کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ لہٰذا علم درایت کا موضوع حدیث کی سند اور اس کا متن ہے۔ علم روایت حدیث: علم روایت حدیث راویوں کے حالات اور سند کی کیفیت کے اعتبار سے بحث کرتا ہے۔ اسے اصطلاح میں علم اصول الحدیث کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ علم حدیث کی اقسام کو ایک جدول کی صورت میں اس طرح ملاحظہ کیا جا سکتا ہے: علم حدیث 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، روایت حدیث اور درایت حدیث، اور پھر روایت حدیث کی بھی آگے 2 قسمیں ہیں، ایک کو علم رجال کہا جاتا ہے اور ایک علم مصطلح الحدیث۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔